میرا بھائی مشہور درزی تھا۔ وہ گھر کے ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ کر سلائی کرتا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حیرت کی بات، وہ جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا تو اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی۔ سب بھائی کی واہ واہ کرتے۔ حالانکہ میری عمر 23 سال ہو گئی تھی، پر میں ابھی تک کنواری تھی۔ بھائی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے نقاب پہن کر بھائی کو اپنا جوڑا سینے کے لیے دیا۔ 2 دن بعد بھائی نے وہ جوڑا بھی سی لیا۔ میں نے جو ہی وہ جوڑا پہنا، میں بھائی کا راز جاننے کے لیے کمرے میں چھپ گئی۔ پھر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ کپڑوں میں تو میرا نام اسما ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو پہچانا نہیں اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا۔ لیکن پھر جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو گئی تھی جس پر یقین کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا بھائی شروع سے ہی بہنوں جیسا بھائی تھا۔ بہنوں جیسے بھائی سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتا، اور میری ایک بہن اور بھی تھی جس کی ہم نے شادی کروا دی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا۔ اسے زیادہ پتہ ہوتا کہ کس کلر کے سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ چلے گا۔ ایسی باتوں کا بہت پتہ تھا۔ شاید یہ اس کا کام تھا، اس وجہ سے اس لیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیتا۔ بس یوں سمجھیں اس کو عورتوں کی باتوں کا بہت زیادہ پتہ تھا، اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو اپنے دکھ کی بات بھی کر لیتی تو دل کو بہت سکون ملتا۔ لیکن دنوں سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اس سے کپڑے سلواتے۔ میرے بھائی نے ایک ہی گھر میں ایک ایسا کمرہ بنا رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں اندر نہ آنے دیتا، بلکہ اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کرتا۔ کبھی کبھی وہ رات کو ہی سو جاتا اور ہم کھانا دروازے پر رکھ دیتے۔ اس کی حرکتوں پر کبھی کبھار ہمیں غصہ آ جاتا تو کبھی رحم بھی، کہ وہ بیچارہ یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے، رات بھر بیٹھ کر کپڑے سیتا ہے۔ لیکن پھر جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ بات یہ تھی کہ میرا بھائی درزی رشید جس بھی کنواری لڑکی کے کپڑے سیتا ہے، اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے بہت مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن پھر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ شروع میں اس بات کا بھی بہت مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے میرا بھائی رشتہ کروانے والا پیر ہے جس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگیں۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا اس کا جلد ہی رشتہ ہو جاتا، لیکن ہمارا بھائی مجھ سے، میری امی یا میری بڑی بہن سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب ہم اسے کچھ پوچھنا چاہتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا، زیادہ پوچھتے تو غصہ ہوتا، ڈانٹ بھی دیتا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک دن صبح ہمارے گھر ایک لڑکی اور اس کی ماں آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ کچھ پھل بھی لائی تھیں۔ کہنے لگیں، آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ میری بیٹی کی عمر 28 سال ہو گئی تھی، کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے اس کی شادی ہو گئی، اور ہم آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں۔ میں نے تو مٹھائی کا ڈبہ پڑا اور سائڈ پر ہو گئی، چلو اسی بہانے مٹھائی تو ملی۔ لیکن میری ماں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے، کوئی مبارکباد دینے تو کوئی اس کے بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن اس کام میں غلط کام کی کیا گنجائش تھی؟ یہ تو صرف کپڑے سیتا، اور کپڑے سینے سے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو بھائی سے کچھ بھی پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتا، لیکن میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا وہ خود تو کپڑے سلوانا چاہتی ہے، لیکن تمہارا بھائی ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی تھوڑی سی سفارش لگا دوں گی، لیکن اسے مجھے سب بتانا ہوگا کہ میرے بھائی نے اس سے کیا بات کی اور میری دوست کا رشتہ کیسے ہوا، کیونکہ میری دوست بھی میری عمر کی تھی، اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی، میری دوست آپ کے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے، لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں، اسے کہو 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی، میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے،
اس طرح سے وہ بھی آپ کی بہن ہوئی۔ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پلیز اس کی بات مان جائیں، اسے بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں گے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے ایک ہفتے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑوں کا ناپ دیا۔ ناپ کے کپڑے صحیح نہیں لے کر گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اسی لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑوں پر کھلا کالر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں، تو پھر ایک چکر لگا، اور آخر میں 2 دن بعد میرے بھائی نے اسے کپڑے واپس کر دیے۔ بھائی نے اپنی دکان کے 5 چکر لگوا لیے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اب یہ کپڑے پہنو، کیونکہ میں نے سنا ہے جیسے ہی کپڑے پہنتی ہیں رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ بات کروائی ہے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے، پورا دن گزر گیا۔ شام میں اس کی کال آئی، اس نے جو مجھے بتایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والوں کو بھی رشتہ پسند آ گیا اور مجھے بھی، لڑکا دیکھنے میں بالکل ہیرو جیسا ہے، یار تمہارا بھائی تو جادوگر ہے، کمال ہو گیا، آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج میرا رشتہ آ گیا۔ وہ تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی، میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ان کو تو یقین تھا کہ میرا بھائی جادو کر رہا ہے، وہ تو اپنی ہی فکر میں لگ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی، جبکہ میں جانتی تھی جادو سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو، کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسی بات تو کوئی نہیں کی، وہ تو وہی باتیں کر رہے تھے جو درزی کرتا ہے، کیا آپ کو اس سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہ سیتا تھا؟ میری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیا اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی؟ میرے سے بڑی بہن کی شادی تو اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کرا دی تھی، پھر مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ میری شادی نہ کرواتا، نہ میرے کپڑے سیتا؟ اگر میری شادی صرف ایک کپڑے سینے کی دوری پر تھی تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھا تھا؟ 2 ہفتے بعد میں اپنی دوست کے نکاح میں بیٹھی تھی، سارا محلہ باتیں کر رہا تھا کہ اس نے بھی رشید درزی سے کپڑے سلوائے، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا، یہ تو قسمت کی بات ہے، رشید جس کو وقت دے۔ باقی سب میرے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو۔ ان کو کیا جواب دیتی کہ میرا بھائی مجھے خود نہیں ٹائم دیتا، تم لوگوں کو کیا ٹائم دے گا؟ میں غصے سے بھری پڑی تھی، میں نے یہی بات سب کو کہہ دی۔ وہ حیران رہ گئے کہ جب محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کرواتا؟ میں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، مجھ سے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اپنے کپڑے سلوانے، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دیتا، اس لیے مجھے اپنی شکل چھپا کر جانا تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا تھا، چھپ چھپ کر جانا تھا، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں برقع نہیں پہنا کرتی تھی، میں نے اپنی دوست سے برقع ادھار لیا، ویسے بھی اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے پرانے برقعے کا کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی آواز بھی تھوڑی بدل لینی تھی، اس لیے منہ کے اندر روئی رکھ لی، نقاب اوڑھ کر اپنے بھائی کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری عمر نکلتی جا رہی ہے، مہربانی کرو اور میری شادی کروا دو۔ میرے بھائی نے کہا میں شادیاں نہیں کرواتا، صرف کپڑے سیتا ہوں، باقی آپ کی قسمت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کپڑے سی دو۔ میں نے 2 سوٹ لیے تھے، پیسوں کی کمی ہمارے پاس نہیں تھی، میرا بھائی دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے پیسے لے لیے اور پہنچ گئی، ساتھ کپڑوں کا ناپ بھی تھا۔ میرے بھائی کو پتہ تھا کہ میں کون سے کپڑے پہنتی تھی یا میرے کپڑوں کا نام کیا تھا، وہ تو ویسے ہی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کپڑوں کا ناپ لیتے میرا نام پوچھا جو کہ میں نے غلط بتایا، عمر پوچھی تو وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے بتائی، پھر پوچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں، سارا کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ بتایا،
کوئی درزی ویسے تو اتنی ڈیٹیل نہیں لیتا، لیکن باتوں باتوں سے وہ بات نکال رہا تھا اور بڑے طریقے سے یہ ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے میرا فون نمبر، تعلیم اور یہ کہ کتنی پڑھائی کی ہے، سارا کچھ پوچھ لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ آج کل تو رشتوں کی بڑی کمی ہے، رشتے ہو نہیں رہے یا لڑکیوں کی فرمائشیں بھی اتنی ہوتی ہیں، آپ کو کس قسم کا لڑکا پسند ہے؟ باتوں ہی باتوں میں جانے کیوں مجھ سے ساری باتیں پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں بھیس بدلے کھڑی تھی، ویسے ہی ڈری ہوئی تھی، میں بھی سارا کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا آپ کے کپڑے میں 2-4 دن میں سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن بعد آئیں۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائیں تو؟ اس نے کہا بیچ میں چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں بھی اس نے مجھ سے ایسی ہی باتیں کی۔ پھر 4 دن بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا دن بتایا۔ اس بیچ مجھے یہ تجسس تھا کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا اور پھر بھائی کمرے کو جب لاک لگا کر اپنی دکان پر گیا تو کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے میں ایسی کوئی انہونی چیز نہیں تھی جس سے میں کچھ اندازہ لگاتی۔ وہاں 2 مشینیں پڑی تھیں، ایک پردہ لگا تھا، مشینیں ایک ریشمی کپڑے کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسے کسی درزی کا کمرہ ہوتا ہے، جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری پڑی تھیں، اسی طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کچھ بڑے بڑے رجسٹر تھے، میں رجسٹر کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا وہ کافی بڑے تھے، لیکن اتنا بھی کیا حساب کتاب کے اتنے بڑے رجسٹر میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی پرانے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو کھولتی مجھے کچھ ہلچل کی آواز آئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس بھاگ گئی۔ دل تو پوری طرح بیٹھ گیا تھا لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں۔ دراصل وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا اس لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو میری جان نکال دے گا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا نہیں دے سکتی، پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی میری نہایت معصوم تھیں، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائیں اور میں کپڑے پہن لوں۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں۔ ویسے بھی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ میں جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر سے میرا نام پوچھا۔ کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ پکڑ لیے، وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے۔ میں نے سوچا میں کپڑے پہن لوں گی، مجھے جلدی تو بہت تھی، لیکن میں نے بھی جمعے کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ ویسے جمعے کا دن 2 دن بعد تھا۔ 2 دن بعد میں نے گھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی گھر کو صاف رکھیں۔ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا تھا، کوئی ہمارے گھر بھی نہ آیا تھا۔ اگلے دن مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آئی۔ اس نے کہا کل ہمارے گھر کوئی لوگ آئے تھے، بڑے عجیب سے لوگ تھے، کہہ رہے تھے ہم نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 32 سال ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا، دیکھنے میں کافی اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں نہ تو کوئی نجمہ نام کی لڑکی رہتی ہے، نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہیں پر آنے کو کہا گیا ہے، تو وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئے کہ بس اب نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی دیکھنی ہے۔ لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ امی نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ لکھ دیا، کیونکہ مجھے اس محلے کا کوئی پتہ لکھنا تھا۔ میں اس کو غلط نہیں بتا سکتی تھی، نہ لکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا نام بھی نجمہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ سب سچ تھا، کیونکہ جو پتہ میں نے بتایا اس پر اور اس نام کی لڑکی کے لیے واقعی ہی رشتہ آیا تھا۔ ظاہر ہے میں گھر کا پتہ تو نہیں دے سکتی تھی۔ اسی پریشانی میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی، اپنی امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس کے سیے ہوئے کپڑوں میں کھڑی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ جھوٹی مکار، تو بھیس بدل کر آئی تھی میری دکان پر،
میری جاسوسی کرنا چاہ رہی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا امی، یہاں تک کہ آواز بھی بدلی۔ تمہاری بیٹی کتنی ڈرامے باز ہے۔ میرے بھائی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی سر جھکا لیا تو امی کو اس کا راز بتانے والی تھی، لیکن اس نے میرا راز کھول دیا۔ میری ماں نے کہا تمہارا بھائی بھی دھوکے باز، تم بھی دھوکے باز، پتہ نہیں میری اولاد کو ہو کیا کیا ہے۔ تمہارا باپ تو ایسا بالکل نہ تھا، میں بھی ایسی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے پورے محلے میں مشہور ہے، اور تو بھی اب ایسی حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ میں نے امی کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا اب نہیں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو تم میرا بنا بنایا کام خراب کراؤ گی۔ تم نے اپنی دوست کو بھی میرے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، پھر خود بھی اسی مقصد کے لیے آئی۔ ارے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی جادو نہیں کر رہا، میں بہت اچھا درزی تھا، میرے ہاتھ میں بہت ہنر تھا، لیکن تم جانتی ہو لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک درزی نے مجھے اپنی دکان پر 5 سال تک رکھا، میرے سے زیادہ کام کرواتا، پیسے کم دیتا، میری وجہ سے اس کی دکان چلتی، لیکن وہ مجھے میری اجرت پوری نہیں دیتا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنا کام کروں گا، لیکن درزیوں کے کام تب چلتے ہیں جب ان کے نام مشہور ہوتے ہیں، اور درزی کا نام مشہور نہیں ہوتا، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میرج بیورو بنا رکھا تھا، اس کا کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے پاس بہت اچھے اچھے رشتے تھے۔ میرے پاس جب بھی کوئی کنواری لڑکی آتی، مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری۔ باتوں باتوں میں اس سے سب کچھ پوچھ لیتا، اس کا نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، خاندان کون سا ہے، ذات کیا ہے، شادی کس جگہ کرنا چاہتی ہے، کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ یہ میرا طریقہ تھا عورتوں سے بات کرنے کا، میں یہ سب کچھ کروا لیتا تھا۔ عورتیں معصوم ہوتی ہیں، بیوقوف نہیں کہوں گا، لیکن معصوم ضرور ہوتی ہیں، میری باتوں میں آ جاتی ہیں۔ درزی ہو یا دودھ والا، کبھی کبھی دکاندار سے بھی بڑے کھلے انداز میں بات کر لیتی ہیں، جیسے وہ واقعی ان کا رشتہ دار لگتا ہے، اور میں اکثر معصوم لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے کہا ٹارگٹ کرتا تھا، میری امی کا تھپڑ میرے بھائی کے منہ پر آ کر لگا، جیسے میرا بھائی میری ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن اس نے میری ماں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ٹارگٹ کرنے سے اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی، اگر مجھے لگتا کہ کوئی عورت سمجھدار ہے تو میں اسے کہہ دیتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ان کے کپڑے سیتے ہوئے ان کی معلومات نکلواتا تھا، پھر اس معلومات کے مطابق میں اپنے دوست کو کہہ کر رشتہ تلاش کرواتا، وہ رشتہ 2 دن بعد ان کے گھر بھیج دیتا، تو پھر جب ان کو ان کے مطلب کی چیز مل جائے گی تو وہ انکار کیوں کریں گے؟ اب آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ میرے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی، وہ رجسٹرڈ میں نے بھائی کے کمرے میں دیکھے تھے، وہ بھی شاید شادی کی رشتوں کی معلومات کے تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو مشکوک بنا لیا، بدتمیز بن گیا کہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں۔ میں یوں کسی کے رشتے کروانے والا درزی مشہور ہو گیا، میرے کام میں بہت برکت آ گئی، میرے اس دوست کا کام بھی چلنے لگا، سال میں اس کو کہیں 12 کلائنٹ بھی مشکل سے ملتے تھے، اب ہر ہفتے بعد ایک لڑکی کی شادی کرواتا ہے۔ اگر ہم سب یہ ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھلا برا ہی کیا ہے؟ ہمارا طریقہ شاید تھوڑا عجیب ہے، لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے۔ ماں تیرا بیٹا لوگوں کے گھر بساتا ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے تو میرے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی مار دو۔ میری ماں نے سر جھکا لیا، میرے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پیار کیا، پھر اپنے بھائی سے کہا کہ اگر یہ سب ایسا تو ابھی تک میری شادی کیوں نہیں کروائی؟ میں تیری اپنی بہن تھی نا؟ اس نے کہا پاگل، تیرے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہا تھا، تیرے لیے مجھے اس طریقے سے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے تو میں سب سے اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا، اور بس یہ تو سمجھ کہ تیرا بھائی مشکلوں میں پھنس گیا، ہر دن یہی سوچتا تھا کہ بس آج کام کر لوں گا، یہ کر لوں گا، کیوں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا، لیکن دیر میں کبھی کبھی برکت ہوتی ہے، میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیا، میں تیری شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ اور تم کیا چاہتی تھی کہ میں تجھے خالی ہاتھ رخصت کروں؟ پہلے تمہارا جہیز بھی تو بنانا تھا، وہی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اس دن بڑی جاسوس بن کر میرے کمرے میں آئی تھی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر پردے کے پیچھے بھی دیکھ لیتی، تیرا جہیز ہی تو پڑا تھا۔ میں نے ایک پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے وہاں کپڑے نظر آ رہے تھے، میں نے سوچا وہاں کپڑے ہی ہوں گے، میں نے بھی سر جھکا لیا۔ میرے بھائی نے میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اور اب شادی کی تیاریاں کریں، جو چاہے مجھے لسٹ بنا کر دو،
میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری ماں نے بھی ہم دونوں کو پیار کیا۔ میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا۔ اس کا طریقہ شاید عجیب تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی شادیاں کروا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں بیٹی کا رشتہ کروانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رشتے کم ہیں یا لوگ پیسے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج کل لڑکیاں بھی تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی پر فخر ہے۔ وہ جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔